أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد. محترم حاضرین، عزت و احترام کے لائق بڑے اور بزرگ حضرات اور نوجوان دوستوں، ماتم وہ کرے جو منکر ہے حیات شہداء کے، ماتم وہ کرے جو منکر ہے حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی اعتبار سے یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اسلامی سال کا نیا سال یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہوتا ہے۔ ہم جو مسلمان ہیں، جس مذہب اور اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں، اس حساب سے ہمارا نیا سال محرم الحرام سے ہونا چاہیے، اور محرم الحرام سے ہی ہمارے تمام امور اور تمام حساب و کتاب ہونے چاہیے۔ جی ہاں، یہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سے مقدس مہینہ مانا جاتا ہے۔ یعنی یہ اس زمانے کی بات بول رہا ہوں جس زمانے کے اندر لوگوں کے اندر جہالت بہت زیادہ تھی، لوگوں کے دلوں کے اندر محبت سے زیادہ نفرتیں تھیں، لوگ انسان کم، وحشی درندے زیادہ تھے۔ اس زمانے کے اندر لوگوں کی بہادری، شجاعت اس بات میں تھی کہ خون بہایا جائے، قتل عام کیا جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارم توڑی کی جائے، اور اپنی دشمنیوں کو خاندان در خاندان چلایا جاتا تھا، اپنی دشمنیوں کو خاندان در خاندان چلایا جاتا تھا۔ مرنے والے باپ کی وراثت میں بچوں کو دولت ملتی تھی یا نہیں، یہ الگ بات تھی، لیکن دشمنی ضرور ملتی تھی۔ باپ مرنے سے پہلے کہتا تھا کہ اس فلاں خاندان سے میرے باپ دادا سے دشمنی ہے، ہم نے انہوں کو قتل کیا، انہوں نے ہمارے فلاں فلاں کو قتل کیا، میرے جانے کے باوجود، جانے کے بعد بھی تم ان سے دشمنی رکھنا اور ان سے ہمارا بدلہ لینا۔ زمانے جاہلیت کے اندر یہ عالم تھا لوگوں کی نفرتوں اور دشمنیوں کا، لیکن اس عالم میں بھی لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کرنا، مارم توڑی کرنا، جھگڑے کرنا بڑی بات نہیں تھی۔ لیکن ان دنوں کے اندر بھی، اس زمانے کے اندر بھی، اس زمانے کے جاہل لوگ بھی جب محرم کا مہینہ آتا تھا، اس محرم کے مقدس ہونے کی، اس کی قدر کرتے ہوئے ان دنوں میں لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتے۔ یعنی اگر ذی الحجہ اور محرم کے اندر اگر کوئی بندہ دکھتا اور اس سے دشمنی لینا ہے، بدلہ لینا ہے، لیکن وہ دن ذی الحجہ کے یا محرم کے مقدس مہینے ہوتے تو آدمی اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا تھا، قابو کر لیتا تھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ محرم الحرام ہے۔ حرام یعنی لڑائی جھگڑا کرنا جس کے اندر حرام ہے۔ ان دنوں کے اندر بھی لوگ لڑائی سے بچتے تھے، حرام کام سے بچتے تھے، اس لیے کہ مقدس مہینے۔ لیکن محترم دوستوں، محرم الحرام کا یہ جو مقدس مہینہ ہے، جس مقدس مہینے کے اندر غلط کرنا حرام قرار دیا جاتا تھا، لیکن لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے لوگوں نے اس حرام کو اچھی چیزوں کی طرف پھیر دیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر خصوصاً شروع کے جو 10 دن ہوتے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر خوشی منانا، شادی بیاہ کرنا، اسی طرح دوسرے اچھے کام کو کرنا منحوس سمجھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود ان کی زندگی منحوس اور نحوست سے گزر رہی ہوتی ہے، شریعت سے دور، اسلامی تعلیمات سے دور رہ کر یہ لوگ زمانے جاہلیت کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ جبکہ محرم الحرام کا جو مہینہ تھا،
اسلامی کتابوں کے اندر، اسلامی ہسٹری کے اندر اس کی بہت بڑی فضیلت بتائی گئی اور یہ بہت ہی زیادہ مقدس مہینہ بتایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العزت سے جو معافی مانگ رہے تھے، کتابوں میں لکھا ہے 40 سال سے توبہ کرتے رہے، استغفار پڑھتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، لیکن جس دن میں اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کی وہ محرم کا یہ 10 تاریخ۔ پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب پوری دنیا کو ختم کر دیا گیا تھا اور کچھ لوگوں کو لے کر اللہ تبارک و تعالی کشتی کے ذریعے سے سوار ہونے کے لیے کہا تھا، بہت بڑا سیلاب اور طوفان آیا تھا۔ ان حضرات کو بھی جو طوفان سے جو نجات ملی وہ محرم کے 10 دنوں کے اندر ملی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ بیماری تھی، یعنی ان کا پورا جسم بیماریوں سے بھرا پڑا تھا، ان کی صرف ایک زبان تھی جس سے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اس بیماری کے عالم میں بھی اللہ رب العزت نے پوچھا، اے ایوب تجھے اتنی ساری تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، اس کے باوجود بھی تو شکر ادا کر رہا؟ تو وہ کہتے تھے کہ شکر اس بات کا ہے کہ میری زبان سے ہی سالم ہے۔ اتنی زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہونے والے نبی کو بھی جس دن شفا ملی وہ محرم کا 10 دن تھے، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ پھر اسی طرح یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا، 40 دن تک وہ اس مچھلی کے پیٹ میں تھے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرتے رہے، لیکن انہیں جس دن نجات ملی وہ محرم کا 10ویں تاریخ تھی۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو فرعون پڑا ہوا تھا، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والوں کو قتل کرنے کے لیے پیچھے پورا لشکر لے کر دوڑ رہا تھا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون سے بچایا گیا اور وہ دریا نے فرعون کو نگل لیا تھا، اس کی پوری فوج کو بہا دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جس دن نجات ملی وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ یہاں تک کہ کتابوں کے اندر لکھی بھی یہ بات ہے کہ کل قیامت کے دن بھی جس دن قیامت آنی ہوگی اور مسلمانوں کو جو نجات ملے گی، ہر معاملے کے اندر 10ویں تاریخ کا ہی اس کے اندر دخل ہے اور محرم کا مہینہ ہوگا۔ ہر بڑے سے بڑے واقعات کے اندر، اسلامی ہسٹری کے اندر پوری تاریخ بھری پڑی ہے 10ویں تاریخ، یعنی محرم کے دن لوگوں کو نجات ملی، لوگوں کو خوشی ملی، لوگوں کو جشن کرنے کا ماحول ملا، لوگوں کو خوشی منانے کا موقع ملا۔ میں یہ باتیں اس وقت کی پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، میں اس زمانے کی باتیں بتا رہا ہوں جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس زمانے کی باتیں ہیں جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ پیدا نہیں ہوئے تھے، اس زمانے کی باتیں ہیں جس زمانے کے اندر حضرت امام حسین اس دنیا میں تشریف لائے ہی نہیں تھے۔ یہ ان دنوں کی میں باتیں بتا رہا ہوں، ان دنوں کے اندر نجات مل رہی تھی۔ تو محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ روزے اول سے مقدس ہے، پاکیزہ ہے، اس کے اندر خوشی منانا اس طرح کے کوئی غلط بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی، اس وقت اللہ رب العزت کے حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ رمضان کے مہینوں کے بعد جو سب سے زیادہ مقدس روزہ ہوگا وہ عاشورے کا روزہ ہوگا، 10ویں تاریخ کا روزہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا تھا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ 10ویں تاریخ جو ہوتی ہے محرم کی بہت ہی مقدس تاریخ ہوتی ہے، بہت ہی مقدس دن ہوتا ہے۔ اس دن میں اگر تم پیسے خرچ کرو گے، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ گے، اللہ پاک اس کی برکت سے سال بھر تمہاری روزی میں برکت دے گا۔ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے مقدس جو روزہ ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ۔ لیکن ان تمام تعلیمات سے ناواقفیت کی وجہ سے ان تمام تعلیمات کو ہم پیچھے رکھ کر ان 10 دنوں کو منحوس قرار دیا گیا۔ نعوذ باللہ، مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن مسلم معاشرے کے اندر جو رواج ہے آپ جا کر پوچھئے، قاضیوں سے پوچھئے کیا ان 10 دنوں کے اندر لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں، جبکہ یہ مقدس دن ہے۔ اگر آپ کو شادی بیاہ کرنا ہے تو ان دنوں میں کرنی چاہیے، آپ کو گھر میں کوئی دعوت فنکشن کرنا ہے تو ان دنوں میں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنوں میں خرچ کرنے والے کو سال بھر برکت
برکت ملے گی۔ لیکن ہماری زندگی اسلامی تعلیمات کے بالکل اپوزٹ جا رہی ہے، بالکل مخالف سمت میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ جیسا جیسا زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا، ہم ہمارے کرتوت اعمال کی بدولت جہنم کے قریب خود بخود ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عاشورہ کا 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا آدمی کے پچھلے 1 سال کا کفارہ ہو جائے گا، 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے کر گئے تو وہاں پر دیکھے کہ یہود روزہ رکھ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کس خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی کی نجات ملی فرعون کو، یعنی فرعون جو سب سے بڑا خدائی کا دعویٰ کرنے والا ظالم جابر بادشاہ تھا، اللہ پاک نے اس دن اسے پناہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، اس خوشی میں ہم لوگ روزہ رہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو موسیٰ علیہ السلام کی خوشی کا حق بجا لانا، ان کا حق ادا کرنا ہم سب سے زیادہ ہمارا حق ہے۔ اس لیے اگلے سال عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور رکھ لو۔ اس لیے عاشورہ کے دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد وہ لوگ کافر ہیں، ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ہماری کتاب قرآن مجید کو مانے، نبی کی رسالت کو مانے، لیکن وہ اس زمانے میں رہ کر اگر نہیں مانتے ہیں تو وہ لوگ یہود ہوں گے، اہل کتاب میں ان کا شمار نہیں ہوگا، کفار و مشرکین میں ان کا شمار ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھیں، یہ مشابہت ہو جائے گی، سیم کام کرنا ہو جائے گا، لوگ سمجھیں گے کہ ہم ان کا دیکھ کے کر رہے ہیں۔ نہیں، تم ایک کام کرو، 9 تاریخ کو روزہ رکھو، اگر 9 کو نہیں رکھ سکتے تو 10 کے ساتھ 11 ملا لو یا 10 کے ساتھ 9 ملا لو، مگر 2 روزے رہیے۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ ایکسٹرنل جو روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا وہ مشابہت کے لیے تاکہ یہود کے ساتھ نہ رہے۔ یہود اس زمانے کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہود وہی منحوس قوم ہے جو بیت المقدس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اس وقت اسرائیل نامی ریاست کو منوانے کے اوپر تلی ہوئی ہے، جو بیت المقدس کے اوپر قبضہ کر جو بیت المقدس مقدس اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج پر لے جانے سے پہلے وہاں پر بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت آپ نے کی، یعنی میں اسی مسجد اقصیٰ کی بات کر رہا ہوں جو فلسطین میں اس وقت موجود ہے، جس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جس کی ہمیں کوئی فکر نہیں، جہاں پر آدھے سے زیادہ اسرائیل نے یعنی یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ حال ہی کے اندر متحدہ عرب امارات نے UAE نے اس کی تائید کرتے ہوئے اور زیادہ یہودیوں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ ان کا ساتھ دیا اور فلسطینیوں کو کمزور کر دیا۔ وہی یہود ہے جن کی مشابہت سے ہمیں بچنے کے لیے اور ایک روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اگر کوئی آدمی اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ واجب اور فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے، اگر رکھنا چاہے تو رکھے، بہتر ہے۔ اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو کوئی بندہ ایک روزہ رکھتا ہے تب بھی چلے گا، اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے، بیماری ہے، مرض ہے، اگر وہ نہیں رکھ سکتا ہے تب بھی چلے گا۔ دونوں روزے رکھنا صحیح، ایک روزہ رکھنا صحیح۔ اگر آپ نہیں رکھتے تو کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو زیادہ بڑا چڑھا کر مت سمجھیے آپ لوگ، مسئلہ جتنا ہے اتنا ہی سمجھنا چاہیے۔ عموماً ہوتا یہ ہے جو مسائل جاننے ہیں وہ جانتے نہیں، جو مسائل میں اتنا نہیں ہمیں داخل ہونا چاہیے ان میں بہت زیادہ اندر تک ہم چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو خلاصے کلام یہ کہ ایک روزہ رکھنے کے ساتھ دوسرا روزہ اس لیے رکھو بولے کہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں ان 10 محرم میں 10 دنوں کے اندر جو علم اٹھائے جاتے ہیں، جو تعزیہ داری کی جاتی ہے، نہ جانے اور کیا کیا جو شیعہ کی ایجادات ہے ان کو ہم فالو کرتے ہیں۔ 10 محرم کو کیا ہوتا ہے کہ وہ شعر نکلتے ہیں، وہ علمیں اٹھائی جاتی ہیں، اس کے پیچھے لوگ چلنے لگتے ہیں، اس کے منتیں مانگنے لگتے ہیں، وہاں پر نیازیں مانگنے لگتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہندوستان کے اندر اس کی کوئی وجود نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے لے کر 801 ہجری تک ہندوستان کے اندر اس طرح کا کوئی علم نہیں ہوا کرتا تھا، اس طرح کے کوئی شعر گلیوں کوچوں کے اندر ناچا نہیں کرتے تھے، لیکن 801 ہجری کے اندر تیمور لنگ جب اس کی بادشاہت آئی ہندوستان کے اندر، وہ ایک شیعہ بادشاہ تھا، اس کی وجہ سے یہ تمام کی
तमाम इजादात हिंदुस्तान के अंदर रोनुमा होने लगी और लोग उसे खामा फॉलो करते गए और शिर्क के काम में मदद करते रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे लोगों को डराने के लिए कहा, मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिन, जो जिस कौम के साथ मुशाहबत इख्तियार करेगा, ये अलम का उठाना, ये शेरों का नाचना, अलम के साथ पीछे जाना, उसका नजारा देखना, ये तमाम के तमाम शिया लोगों के काम है। और शिया इस दुनिया का सबसे बदतरीन काफिर है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पासबान सहाबा, जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नौज़ुबिल्लाह काफिर कहते हैं, वैसे कौम की हम फॉलो करेंगे तो कल क़यामत में शिया के साथ हमारा उठना होगा। हम दुनिया में जिंदगी तो मुसलमानों की गुजारेंगे, राशन कार्डों पर तो मुसलमान नाम रहेगा, लेकिन ये अलमों के पीछे जाएंगे, वो ताज़ियादारी के पीछे जाएंगे, ये शेरों के पीछे जाएंगे और मुहर्रम के दिन को मनूस कर डालेंगे तो हमारा शुमार शिया के साथ होगा। सोचने वाली बात है। ये शिया हजरात जो इमाम हुसैन की शहादत पर मातम करते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर मातम क्यों नहीं करते? हजरत अबू बकर की वफात पर मातम क्यों नहीं करते? हजरत उमर फारूक को फजर की नमाज में नमाज पढ़ाते हुए शहीद कर दिया गया, तब तो कोई मातम नहीं हुआ। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया गया ईद के दिन, तब तो कोई मातम नहीं हुआ। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया गया, तब तो कोई मातम नहीं हुआ। फिर इमाम हुसैन की शहादत पर मातम करना, ये किस इस्लाम की बातें, किस तालीमात की बातें, कौन सी कुरान और सुन्नत के अंदर ये बातें लिखी गई? इसको समझने की जरूरत है। हम लोग धोखे में हैं कि मातम का दिन होता है, कोई मातम का दिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, सहाबा की जिंदगियों के अंदर, अकाबिरीन की जिंदगी के अंदर एक इस्लामी माशरा, इस्लामी तालीमात को फॉलो करने वाले के लिए ये सबसे मुकद्दस दिन है। इन मुकद्दस दिनों को मनूस जानने वाला, उसकी जिंदगी मनूस हो सकती है, उसके अमाल मनूस हो सकते हैं, लेकिन ये 10वीं तारीख मनूस नहीं हो सकती। इसको समझने की जरूरत है। इस सिलसिले में बहुत ज्यादा गलतफहमी के शिकार है, बहुत ज्यादा गलतफहमी के शिकार है। जिस तरह गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम अपनी मूर्तियों को बिठाते हैं, उनकी देवों की पूजा करते हैं, 10 दिन के बाद जो राम राम बोल के बाहर जाते हैं, तो ये लोग 10 दिन अलम बिठाकर या हुसैन के नारे लगाते हैं। अगर वो शिर्क है तो फिर इमाम हुसैन का नारा लगाकर जाना ये भी शिर्क है। अगर ये इबादत है तो फिर वो क्यों इबादत नहीं है? अकल में आने वाली बातें हैं, समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर हम नहीं समझेंगे, हम इस्लाम से इसी तरह दूर होते रहेंगे तो कल क़यामत में हमारा शुमार शिया हजरात के साथ होगा। इसलिए मोहतरम दोस्तों कि 10वीं तारीख के दिन ये शरबतें बनाना, 10वीं तारीख के दिन जितनी भी रसूम और रिवाज किए जाते हैं, ये सब के सब बिदात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कि हर दिन में पैदा की जाने वाली नई बात गुमराही की तरफ ले जाएगी और हर गुमराही तुम्हें जहन्नम में ढकेलेगी। अगर मैं आप चाहते हैं कि हम जहन्नम में जाए, हमारी दुनिया की जिंदगी भी जहन्नम में बन जाए, तो मुहर्रम के इन दिनों में वो रसूम व बिदअत करे जो शिया है। लिहाजा मुहर्रम के 10वीं तारीख के दिन सिर्फ 2 काम करने हैं। एक काम है रोजा रखना है, दूसरा काम है अपने घर वालों को, अहलो अयाल को, अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो छोटी मोटी दावत करके लोगों को खिलाना है, ताकि अल्लाह पाक उसकी बरकत से आपको साल भर रोजी रोटी। हमारे बैंकों के अंदर पैसा जमा करके रखने से बरकत नहीं आएगी, ये बात सुने। अपने बैंकों के अंदर दूसरी जगह पैसा जमा करके रखने से बरकत नहीं आएगी। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि खिलाइए, दूसरों को बांटिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए। तो आप 10वीं तारीख का दिन आने वाला है, यानी जो आने वाला जो संडे है, उस दिन आप रोजा रहिए, घर वालों के साथ दूसरों को तरगीब दिलाइए और इफ्तार की या फिर शाम में खाने की दावत कीजिए, अपने घर में कीजिए, अपने अजीज व करीब जो गरीब है उन लोगों को बुलाइए, उनको खिलाइए। अल्लाह पाक खिलाने वालों को पसंद करते हैं। कंजूसों और बखीलों के लिए इस्लाम में कोई मकाम नहीं है, इस्लाम में कोई मकाम नहीं। लिहाजा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत पर मातम करने वालों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिस वक्त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया गया वो किस हाल में थे? आप तारीख की किताबें उठाकर मुताला कीजिए, आप किताबों के अंदर पढ़ेंगे कि जिस वक्त मैदान कारज़ा था, सामने दुश्मन
دربار میں اپنے آپ کے سر کو جھکایا تو سجدے کی حالت میں ان کا سر قلم کر دیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کی شہادت کا غم کرنے والوں، ماتم کرنے والوں، امام حسین نے میدان جنگ میں بھی نماز کو الوداع نہیں کہا، نماز کو انہوں نے چھوڑنا گوارا نہیں کہا۔ اور آج ہم ہوٹلوں میں بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر فونوں میں مصروف ہوتے ہوئے اور فونوں میں گیم کھیلتے ہوئے، ویڈیوز دیکھتے ہوئے اور امام حسین کے میسج فارورڈ کرنے والے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ حقیقت میں امام حسین کی شہادت کا پیغام یہ ہے کہ ہم چاہے جسی بھی حال میں ہو، دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو، چاہے زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہو، ہم نماز کو نہ چھوڑیں، ہم نماز کو نہ چھوڑیں۔ یہ امام حسین کی شہادت کا پیغام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام حسین کی محبت کا دعویٰ کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نواسے رسول امام حسین کی محبت کرنے والوں میں ہمارا نام شمار ہو، تو نماز کو لازم پکڑ لیجیے، نماز کو لازم پکڑ لیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تمہارے اوپر لازم ہے میرے طریقے کو اپناؤ اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپناؤ۔ اگر ہم امام حسین کی شہادت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرے، صحابہ کی زندگی کو فالو کرے، امام حسین کی زندگی کو فالو کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔